کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج بھی 18ویں اور 19ویں صدی کے بھولے بسرے شاعروں کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب تقریباً ہر باذوق شخص شعر کہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آگے چل کر ہمارے یہ شاعر وقت کی چھلنی میں چھنتے رہے اور کتنے ہی گرد بن کر اڑ گئے۔ اب نہ ان کا کلام باقی ہے اور نہ ان کا نام، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اچھے شاعر نہ تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دور اور اپنے حالات اور اپنی بساط کے مطابق نہ صرف اچھے شعر کہے، بلکہ اس وقت جب کہ فارسی شعر کہنا ادب کے فیشن میں شامل تھا اور اردو کو نظم کا لباس پہنانا کوئی خوبی کی بات نہ تھی، ان لوگوں نے اردو میں شعر کہے اور اس طرح ہماری زبان کو پروان چڑھایا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر ایک بار پھر ان کا ذکر ہو جائے، ان کی یاد تازہ ہو جائے، تو اردو پر ان کا جو احسان ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق شاید ادا ہو سکے۔ اس لیے آج بھی ہم اپنے قدیم شاعروں کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ایک ایک دو دو شعر بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان پروگراموں میں ہم نے اب تک جتنے شاعروں کی باتیں کیں وہ سب مرد حضرات تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عورتوں کا تذکرہ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ تو آئیے قدیم کتابوں سے اپنے پرانے شاعروں کے متعلق کچھ پڑھیں۔ ان میں بعض شاعر ایسے ہیں جنہیں اب ہم بھولتے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن سے شاید ہم واقف ہی نہ تھے۔ آئیے آج صبح ان کی یادیں تازہ کریں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہیں میر یحییٰ ناظم۔ میر یحییٰ ناظم دہلی کے باشندے تھے۔ ان کے والد شجاع الملک کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میر یحییٰ ناظم کیمیا بنایا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیمیا گری کے لیے بڑے عزم کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں دیکھ ہمراہوں کو جوں نقش قدم، دیکھ ہمراہوں کو جوں نقش قدم، ہم نے اب عزم سفر چھوڑ دیا۔ واہ واہ اور کب اتنی معطر تھی صبا، آج تو شاید، واہ، کب اتنی معطر تھی صبا، آج تو شاید لگائی ہے گیسوئے سمن بو سے کسی کے۔ واہ واہ۔ اور ان کے بعد ہیں محمد عسکری نالاں۔ کشمیری تھے، دہلی میں رہتے تھے، مصحفی کے شاگرد تھے۔ سن 1830-35 کے لگ بھگ 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ محمد عسکری نالاں۔ کانوں پہ جب رکھتا ہے گل، ایک اس طرف ایک اس طرف، واہ، کانوں پہ جب رکھتا ہے گل، ایک اس طرف ایک اس طرف، شمس و قمر رہتے ہیں تل، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ واہ واہ واہ۔ پھر ہیں میر غلام نبی بلگرامی۔ نبی تخلص کرتے تھے، موسیقی کے ماہر تھے، دوہے اچھے کہتے تھے، یہ ربائی بھی ان کے دوہوں سے کمتر نہیں۔ میر غلام نبی بلگرامی۔ از بس کے حیا دوست ہے وہ مائے ناز، اس طرز سے ہے اس کے سخن کا انداز، خامے کی زباں سے جوں نکلتے ہیں حرف، پر کان تلک نہیں پہنچتی آواز۔ شیخ محبوب بخش نثار بجنور کے باشندے تھے اور فرخ آباد میں اسسٹنٹ انجینئر تھے۔ آتی نہ طبیعت کبھی او فتنہ گر ایسی، آتی نہ طبیعت کبھی او فتنہ گر ایسی، میں جانتا پڑ جائے گی آفت اگر ایسی۔ شیخ محبوب بخش نثار۔ اور پھر ہیں میر عبد الرسول اکبر آبادی۔ ان کا تخلص بھی نثار تھا۔ میر تقی میر کے زمانے میں منصبدار شاہی تھے۔ کہتے ہیں ماہ رو کی جو مہربانی ہے، ماہ رو کی جو مہربانی ہے، یہ مدد ہم پہ آسمانی ہے، اور اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی۔ واہ، وہی میر کا انداز ہے۔ شیخ محبوب بخش نثار کے بعد اب ہیں میر نجم الدین علی خان نجم۔ ضلع جھانسی میں داروغہ تھے۔ لیجئے ان کا ایک شعر سنیے۔ عیسیٰ سے دوا عشق کی ہرگز نہیں ہوتی، عیسیٰ سے دوا عشق کی ہرگز نہیں ہوتی، یہ وہ ہے مرض جب کوئی مر جائے تو جائے۔ بہت خوب۔ پھر ہیں شیخ ولی محمد ولی۔ بہادر گڑھ کے والی نواب بہادر جنگ کے رفیق اور مصاحب تھے۔ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔
نصیر دہلوی کے شاگرد تھے۔ کیوں کہ بتلاؤں نشاں تجھ کو ستمگر اپنا، کیوں کہ بتلاؤں نشاں تجھ کو ستمگر اپنا، عالم خانہ بدوشی میں کہاں گھر گھر اپنا۔ اپنا، واہ واہ واہ۔ اور رتبہ تھا کیا قمر کا کہ کرتا وہ ہم سری، کیا قمر کا کہ کرتا وہ ہم سری، جب آفتاب رخ کے برابر نہ ہو سکا۔ واہ، شیخ ولی محمد ولی۔ ہرچند کشور ان کا تخلص ہرچند تھا، بادہ فروشی ان کا پیشہ تھا۔ پردے ظلمات دل پر سے وہیں سب اٹھ گئے، واہ، پردے ظلمات دل پر سے وہیں سب اٹھ گئے، شمع رو نے جب چراغ بزم کو گل کر گل دیا۔ کر دیا، واہ۔ ان کے بعد ہیں میر ہینگا دہلوی۔ ہینگا تخلص کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن والدین کے بچے زندہ نہیں رہتے وہ پھر اپنے بچوں کے ایسے ہی نام رکھتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ میر ہینگا اچھے شاعر تھے، البتہ کسی کو دل دے بیٹھے، رقیبوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اپنے دل کے متعلق کیا اچھی بات کہی ہے۔ ایذا سے کبھی نہ منہ کو موڑا دل نے، واہ، ایذا سے کبھی نہ منہ کو موڑا دل نے، اور شیشہ میری زندگی کا توڑا دل نے، کام اس بت سنگ دل سے ڈالا مجھ کو، مارا آخر غرض نہ چھوڑا دل نے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کے بعد ہیں میر امام الدین دہلوی، تخلص تھا یاور، نظام الدین ممنون کے شاگرد تھے، مصوری میں کمال رکھتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، مدعا کہیے تو کیا کہیے کہ ہم کو ہم نفس، مدعا کہیے تو کیا کہیے کہ ہم کو ہم نفس، بات بھی کرنے کا اس کے سامنے یارہ نہیں۔ واہ۔ اور میر ہینگا دہلوی کی طرح ایک اور شاعر کی دلچسپ داستان، انعام اللہ خان یقین اظہر الدین خان کے بیٹے تھے۔ یہ احمد شاہ بادشاہ کا زمانہ تھا۔ 25 برس کے تھے کہ کسی نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے کسی خاتون کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ الزام جھوٹا تھا، لوگوں نے انہیں شہید قرار دیا، لیکن کیا انہیں اپنے مرنے کی پہلے سے خبر تھی؟ لیجئے انعام اللہ خان یقین کا یہ شعر تو سنیے۔ یقین مارا گیا جرم محبت پر زہے تالے، واہ، یقین مارا گیا جرم محبت پر زہے تالے، شہادت اس کو کہتے ہیں، سعادت اس کو کہتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔ اور آنکھ سے نکلے پہ آنسو کا خدا حافظ یقین، واہ، آنکھ سے نکلے پہ آنسو کا خدا حافظ یقین، گھر سے جو باہر گیا لڑکا سو ابتر ہو گیا۔ ہو گیا، بہت خوب شعر ہے، واہ واہ واہ۔ شکوہ حسن سے آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں، شکوہ حسن سے آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں، یقین سورج کے آگے کب اثر رہتا ہے شبنم کا۔ واہ واہ واہ، اس قدر غرق لہو میں یہ دل زار نہ تھا، واہ، اس قدر غرق لہو میں یہ دل زار نہ تھا، اور جب ہنا کو تیرے پاؤں سے سروکار نہ تھا۔ واہ، بہت خوب۔ کوئی دن اور کرنے دو جنوں مجھ کو بہاراں میں، کوئی دن اور کرنے دو جنوں مجھ کو بہاراں میں، ابس سیتے ہو اس کو کیا رہا ہے اب گریباں میں۔ واہ، بہت خوب۔ اور حق مجھے باطل آشنا نہ کرے، حق مجھے بات حق مجھے باطل آشنا نہ کرے، میں بتوں سے پھروں خدا نہ کرے۔ خدا نہ کرے، بہت خوب، واہ، نہ نکلا کام کچھ اس صبر سے اب نالا کرتا ہوں، خوب، نہ نکلا کام کچھ اس صبر سے اب نالا کرتا ہوں، میری فریاد ہے شاید میری فریاد کو پہنچے۔ واہ 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 واہ۔ یہ تھے انعام اللہ خان یقین۔ اور ان کے بعد ہیں منشی کنہیا لال ضبط، ضلع فروخ آباد کی کلکٹری میں سررشتہ دار تھے۔ صدمے اٹھا چکا تھا بہت عشق زلف میں، سمجھے تھے ہم تو دل کو کہ ہوشیار ہو گیا، رخ پر کسی کے آج کھلے بال دیکھ کر نادان پھر بلا میں گرفتار ہو۔ ہو گیا، واہ۔ مرزا محمد علی عرف مرزا بچو دہلوی یا بھچو دہلوی فدوی تخلص کرتے تھے۔ حضرت شاہ گھسیٹا عشق کے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ رکن الدین دہلوی کی عرفیت شاہ گھسیٹا تھی، بہت اچھے شاعر تھے۔ مرزا محمد علی فدوی احمد شاہ بادشاہ کے وقائع نگار تھے۔ بعد میں
عظیم آباد چلے گئے اور غالباً وہیں وفات پائی۔ آتش شوق نے ہمیں مارا گر یہی وعدہ روز و شب ہوگا، آتش شوق نے ہمیں مارا گر یہی وعدہ روز و شب ہوگا، بن ملے تو یہ حال ہے فدوی وہ ملے گا تو کیا کیا غضب غضب ہوگا۔ ہوگا، واہ۔ ان کے بعد ہیں مرزا جعفر علی حسرت۔ ان کے والد ابو الخیر دہلوی تھے اور لکھنؤ میں رہتے تھے۔ باپ دادا عطار تھے، چنانچہ مرزا صاحب نے بھی شروع میں یہی پیشہ اختیار کیا، مگر بعد میں مرزا جہاندار شاہ کی رفاقت اختیار کی۔ آخر دنوں میں دنیا ترک کر دی اور گوشہ نشین ہو گئے۔ سن 1200 ہجری میں وفات پائی۔ آئیے دیکھیں عطار کا یہ بیٹا شعر کیسے کہتا ہے۔ حسرت ہزار رنگ سے بولا میں جھوٹ سچ، حسرت ہزار رنگ سے بولا میں جھوٹ سچ، یعنی کہ نوبت آئی سخن کی قسم تلک، لیکن سمجھ کے بات کو اس نے اڑا دیا، پہنچاتے ورنہ ہاتھ ہم اس کے قدم تلک۔ اور ان کے بعد ہیں باقر علی خان باقر، صوبہ حیدرآباد کے ناظم تھے اور شاہ کمال کے شاگرد تھے۔ رونے کی سن صدا میری بولا وہ دیکھیو، رونے کی سن صدا میری بولا وہ دیکھیو، خانہ خراب یہاں پس دیوار کون ہے۔ اور پھر ہیں نواب علی احمد خان بہر، ناسخ کے شاگرد تھے اور عظیم آباد میں رہا کرتے تھے۔ کشتی نوح بھی آئے تو نہ ساحل ہو نصیب، دیدہ تر نے کیا میرے وہ طوفان پیدا۔ نواب علی احمد خان بہر۔ اور ان کے بعد آئیے اب میر بدر الدین خان کا ایک شعر سنیں۔ میر بدر الدین بدر کرنال کے باشندے تھے، دہلی میں رہتے تھے۔ کس کا خواہاں ہے کہ دل قافلے اشک کے ساتھ، کس کا خواہاں ہے کہ دل قافلے اشک کے ساتھ، دم بدم سینے سے آنکھوں میں چلا آتا ہے۔ بہت خوب۔ برکت اللہ خان برکت کوتانا کے باشندے تھے، اکثر فارسی میں شعر کہا کرتے تھے۔ جلا یہاں تک تپے غم سے دل غمناک سینے میں، جلا یہاں تک تپے غم سے دل غمناک سینے میں، اگر ڈھونڈے کوئی دل کو تو پائے خاک سینے میں۔ بہت خوب۔ منشی برکت علی خان، ان کا تخلص بھی برکت تھا، خیر آباد کے رہنے والے تھے اور مہاراجہ پٹیالہ کے مختار تھے۔ پہنچے آسیب نہ اس کو کہیں دلگیر نہ ہو، پہنچے آسیب نہ اس کو کہیں دلگیر نہ ہو، اور نالے شب میں الہی میرے تاثیر نہ ہو۔ بہت خوب، واہ واہ۔ اور دل بیتاب کسی طرح سے ٹھہرائے کوئی، دل بیتاب کسی طرح سے ٹھہرائے کوئی، مجھے سمجھائے کوئی یا اسے سمجھائے کوئی۔ بہت خوب۔ رن بہادر سنگھ بہادر فتح بہادر سنگھ کے بیٹے تھے، اکبر آباد کے رہنے والے تھے اور حاتم علی مہر کے شاگرد تھے۔ رن بہادر سنگھ بہادر۔ ایک دم بھی جدا نہیں ہوتا، کیا محبت ہے درد کو دل سے، واہ واہ۔ ایک دم بھی جدا نہیں ہوتا، کیا محبت ہے درد کو دل سے، اے بہادر نہ چھوڑیو میدان، نہ اٹھے لاش کوئے قاتل سے، نہ اٹھے لاش، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ پھر ہیں میر قمرو دہلوی۔ میر قمرو دہلوی تخلص بے قرار کرتے تھے، شاہ نصیر کے شاگرد تھے۔ رخ سے گر زلفیں اٹھیں تو چھوڑ دی اس نے نقاب، رخ سے گر زلفیں اٹھیں تو چھوڑ دی اس نے نقاب، ایک نہ ایک پردہ ہمارے اس کے حائل رہ گیا۔ واہ۔ پھر ہیں محمد پناہ نور باف، تخلص ان کا پناہ تھا، دہلی کے باشندے تھے۔ کیا خوب شعر کہا ہے۔ موسیٰ کو نظر طور پر آیا تھا وگرنہ، موسیٰ کو نظر طور پہ آیا تھا وگرنہ، دیکھا تو ہر ایک سنگ میں وہ ایک شرر تھا۔ بہت خوب۔ مہاراج سنگھ متھرا کے باشندے تھے، دہلی میں رہتے تھے اور خوشنویس تھے۔ مہاراج سنگھ۔ رات دن کا ہے تیرا مشغلہ آرائش زلف، رات دن کا ہے تیرا مشغلہ آرائش زلف، اس سے کیا تجھ کو کہ ہے حال پریشان میرا۔ اور پھر ہیں میر محبت علی تاب، پانی پت کے رہنے والے تھے، دلی میں رہتے تھے، موسیقی میں انہیں دخل تھا۔ میں تو تھا عاقل زمانے کا پر الفت کے طفیل، میں تو تھا عاقل زمانے کا پر الفت کے طفیل، کوئی سودائی کہے ہے کوئی دیوانہ مجھے۔ میر محبت علی تاب۔
شیخ محب اللہ جون پوری تخلص تدبیر کرتے تھے. ان کا یہ شعر سنیے. اور ہی کچھ ڈھنگ ہے اپنی گرفتاری کا ہائے، اور ہی کچھ ڈھنگ ہے اپنی گرفتاری کا ہائے، یوں تو زلفوں میں تیری کس کس کا دل الجھا نہیں. اور پھر ہیں دیبی پرشاد تسلیم، سادھو رام کے بیٹے تھے اور اسماعیل حسین منیر کے شاگرد تھے. بیمار محبت کو شفا ہو نہیں سکتی، بیمار محبت کو شفا ہو نہیں سکتی، اچھا یہ مرض ہے کہ دوا ہو نہیں سکتی. محمد علی دہلوی تشنا عیش اور ذوق کے شاگرد تھے، درویش وضع آدمی تھے. الہی خیر کی جو بد خبر سننے میں آتی ہے، واہ واہ. الہی خیر کی جو بد خبر سننے میں آتی ہے، جو آتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا ذکر کرتے ہیں. واہ واہ. اور پھر نبی بخش تصور شاہ نصیر کے نواسے تھے، جوانی میں انتقال کیا. آبلوں نے پاؤں کے پانی چرایا اس قدر، آبلوں نے پاؤں کے پانی چرایا اس قدر، تشنگی سے پڑ گئے کانٹے زبان خار پر. حکیم سید محمد دہلوی تخلص تھا ان کا تعشق، دہلی کے انگریزی مدرسے میں پڑھاتے تھے. وعدہ شام تو کیا ہے ولے، وعدہ شام تو کیا ہے ولے، کچھ وہ آتا نظر نہیں آتا. واہ. اور چشم بددور میرے اشکوں میں موتیوں کی سی آبداری. بہت خوب شعر ہے. مرزا امداد حسین تمنا قدیر کے شاگرد تھے. غیر ممکن ہے کہ ہو جوش جنوں میں تسکیں، غیر ممکن ہے کہ ہو جوش جنوں میں تسکیں، غل مچاتی ہے میرے پاؤں کی زنجیر ابس، اور ہے میرے قتل کو ایک جنبش ابرو کافی، ہے میرے قتل کو ایک جنبش ابرو کافی، دم بدم تولتے ہیں آپ یہ شمشیر ابس. واہ. پھر میر باقر علی، ان کا تخلص جعفری تھا. میر نظام الدین ممنون کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور شاگرد بھی. تیغ یوں دل میں خیال نگہ یار نہ کھینچ، تیغ یوں دل میں خیال نگہ یار نہ کھینچ، اور نا خدا ترس تو کعبے میں تو تلوار نہ کھینچ. بہت خوب شعر ہے. پھر ہیں محمد جعفر جعفری، خوشنویس تھے، الہ آباد کے رہنے والے تھے، اجمیر شریف میں مقیم تھے. ہے وہ پابند چمن مجھ کو یہ حیرت ہے کہ لوگ، ہے وہ پابند چمن مجھ کو یہ حیرت ہے کہ لوگ سرو کو کس لیے آزاد کہا کرتے ہیں. واہ. اور آخر میں محمد نظام الدین جوش کول کے باشندے تھے. لیجیے ایک شعر سنیے نظام الدین جوش کا. نظر آتا ہے جس جگہ چشمہ ہے نشاں میرے دیدہ تر کا، نظر آتا ہے جس جگہ چشمہ ہے نشاں میرے دیدہ تر کا. محمد نظام الدین جوش کے اسی شعر پر ہم اس مطالعے کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے عورتوں کے لکھے ہوئے شعر اور خواتین شاعروں کا تذکرہ ہوگا. اس وقت تک کے لیے رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.